بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مسلم کے دو صاحبزادے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے چھوٹے صاحبزادوں کو، جو کہ معصوم بچے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، اپنے ابا کے ساتھ کوفے آئے تھے، ان کو قاضی شریف کے ہاں حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ تاریخ کی اکثر کتابوں میں یہی کچھ آتا ہے کہ حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، جو حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے بیٹے تھے اور معصوم تھے، ان کو بھی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کے بعد شہید کر دیا گیا تھا۔ لیکن روضۃ الشہداء میں ملا حسین قاشفی نے اس واقعہ کو یوں بیان کیا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نے ان دونوں صاحبزادوں کو حضرت شریف رضی اللہ عنہ کے ہاں بھیج دیا اور فرمایا تھا کہ اے بیٹوں، تم ادھر ٹھہرو، میں تمہارے چچا ہانی کی رہائی کے لیے جنگ کرنے جا رہا ہوں اور ابھی لوٹ کر آتا ہوں۔ وہ دونوں اسی لمحہ اپنے والد کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ سارا دن گزر گیا، پھر ساری رات گزر گئی، لیکن حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام واپس تشریف نہ لائے۔ ان معصوم بچوں نے پردیس میں ایک لقمہ تک نہ تناول کیا تھا۔ ایک عجیب پریشانی تھی، مایوسی کی کیفیت، نہ پانی پیتے تھے نہ کھانا کھاتے تھے۔ جناب قاضی شریف پرنم آنکھوں کے ساتھ دست بستہ شہزادوں کے سامنے پیش ہوتے، عرض کرتے، شہزادوں کھانا کھا لو، تو وہ عرض کرتے، چچا جان، ہم اپنے ابا جان کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور قاضی شریف رضی اللہ عنہ ایک آہ بھر کر سر جھکا لیتے، نہ وہ بیان کر سکتے تھے اور نہ ہی وہ چھپا سکتے تھے۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ لوٹ جاتے، پھر آ کر عرض کرتے، تو پھر وہی جواب ملتا کہ چچا، ہم اپنے ابا جان کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ یہ کشمکش جاری ہے اور 2 دن سے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ پھر چھوٹا ابراہیم اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے، بھائی جان، خدا جانے ابا جان کب آئیں گے، میں مدینے کی گلیوں کے لیے اداس ہو گیا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ہم دوڑ کر واپس مدینے چلے جائیں، اور ہم مدینے کے بچے کہتے ہوں گے کہ ابراہیم ہمیں کوفہ جا کر بھول گیا ہے۔ اس قسم کی معصومانہ گفتگو دونوں بھائی آپس میں کر رہے ہیں۔ قاضی شریف اور اس کے گھر والے اس گفتگو کو سن رہے ہیں اور کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ اسی اثنا میں کوفے کی گلیوں میں اعلان ہو گیا کہ جو شخص مسلم بن عقیل علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر کے لائے گا، اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور جو شخص ان دونوں کو اپنے گھر میں پناہ دے گا، اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اب قاضی شریف سے رہا نہ گیا، اس لیے کہ ہر طرف جاسوس ان بچوں کو تلاش میں تھے، اس لیے وہ دل تھام کر بڑے پریشانی کے عالم میں شہزادوں کے سامنے آ کر عرض کرنے لگے، میں بڑے افسوس کے ساتھ تمہیں یہ خبر سنانے کے لیے مجبور ہوں کہ تمہارے بابا حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ ہزاروں کوفی جو کل تک تمہارے ہاتھ چومتے تھے، تمہارے دامن چھو چھو کر اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے، اور تمہارے بابا کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی خاطر کٹ مرنے کا اعلان کرتے تھے، سب کے سب تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ تم چپکے سے مدینے چلے جاؤ۔ اگر میں تمہیں مزید اپنے گھر ٹھہراتا ہوں تو کسی بھی لمحے تمہاری گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے۔ بچے رو دیے، انہوں نے سمجھا کہ شاید باقی کوفیوں کی طرح چچا بھی ہم سے باغی ہو گئے ہیں۔ کہنے لگے، چچا جان، کیا آپ بھی ہمیں گھر سے نکالنے لگے ہیں؟ عرض کیا، نہیں شہزادوں، بات یہ نہیں، لیکن تمہاری حفاظت اسی طرح ممکن ہے کہ تم مدینے چلے جاؤ
صبح سویرے فلاں جگہ سے ایک قافلہ مدینے کو روانہ ہو رہا ہے، وہ تمہیں وہاں پہنچا دے گا۔ پھر اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور کہا، اسد، صبح سویرے ان دونوں بچوں کو لے جا کر ان قافلے والوں کو سپرد کر دینا، ان کی شناخت نہ کروانا، کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ اجنبی کون ہے، وہ چپکے سے انہیں مدینہ چھوڑ دیں گے۔ پھر یہ شہزادے خود اپنے گھر چلے جائیں گے۔